اور پھر انہی آیتوں میں سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی آیت آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہے۔ شرک کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ اللہ کو وہی پہچان سکتا ہے جس کو دروازہ مصطفیٰ مل گیا ہے، جس کو بارگاہ رسالت میں میسر آ گئی ہے، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مبارک چوکھٹ مل گئی ہے، وہ در مل گیا ہے، وہی شرک سے بچ سکا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ اس کارخانہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ اقتدار بھی لے لے، وہ مال بھی لے لے، وہ اسباب بھی حاصل کر لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانیت کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نمرود ہو، فرعون ہو، جیسا ہی کوئی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ فلاح نہیں پا سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو ایمان میسر آ جاتا ہے۔ یہ اذان ہوتی ہے، ہم ہر اذان میں کہتے ہیں حی علی الفلاح، کیا مطلب ہے کہ اور کامیابی کی طرف۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مال نہیں مل رہا، پیسے نہیں مل رہے، آمدن نہیں ہو رہی۔ رب کہتا ہے یہ جنہوں نے مال جمع کیا ہے ان کا خسارہ ہو گیا ہے، انہوں نے ظلم کر لیا ہے، اور خالی مسجد ہے اور ہم آواز دیتے ہیں حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہی وہ کامیابی ہے۔ رب فرماتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، یہ ان ظالموں کو یہ کامیابی نہیں ملنے والی۔ کیوں نہیں ملنے والی بھائی؟ اس لیے نہیں ملنے والی، جس طرح قرآن مجید سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ اللہ کی آیتوں سے تجارت کرنا چاہتے ہیں اور بہت تھوڑے سے پیسے میں تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ جب انہوں نے آیتیں بدلی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سابقہ ساری آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا خاندان، ساری باتیں موجود تھیں۔ جب انہوں نے آیتیں بدلی نا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں بدلا، انہوں نے صرف بدلا ہے جو نبی آخر الزمان کا تعارف بدلا ہے، جس میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے، وہ بدل دیا گیا۔ قرآن نے کہا انہ لا یفلح الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں اور یہ فلاح نہیں پانے والے۔ اور فرمایا کہ جب ہم انہیں حشر میں جمع کریں گے تو رب وہاں بھی موقع دے گا۔ دیکھیے رب کی ذات، جس طرح قرآن مجید میں رب نے فرمایا نا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ رب کی ذات بندے کو مہلت دے رہی ہے، موقع دے رہی ہے، گنجائش دے رہی ہے کہ بندے تو پلٹ تو صحیح، لوٹ تو صحیح، آ تو صحیح اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ فرمایا کہ جب ہم انہیں جمع کریں گے نا، نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا، پھر بھی ہم انہیں موقع دیں گے کہ کہاں ہے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا جو خالق کائنات کے سامنے، رب العالمین کے سامنے؟ قرآن مجید میں رب کریم نے ویسے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں سے بے پرواہ ہوں، اسے حاجت ہی نہیں ہے کوئی توحید پرست رہے یا شرک کرتا رہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ بندوں کے لیے لازم ہے، یہ بندگی کے لیے لازم ہے۔ فرمایا یہ وہاں کیا کریں گے؟ یہ وہاں بھی کہیں گے، وہاں بھی جھوٹ۔ جھوٹ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک مرض ہے،
یہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے کہ جب یہ لاحق ہو جاتا ہے پھر انسان اس سے بچ نہیں سکتا. یہ کیا کہیں گے کہ الا قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. جب رب کی طرف سے موقع دیا جائے گا، اصل میں وہ موقع بھی کسی مجرم کو سزا کا نہ ملنا بھی دراصل اس کے لیے سزا ہوتی ہے. کہ سزا ہو جائے، کم سے کم وہ اپنے ضمیر سے تو آزاد ہو جائے گا، بری و ذمہ ہو جائے گا. اور جتنی دیر اس کو سزا نہ ملے اس کا ضمیر اس گرفت میں رہے گا. رب تعالیٰ انہیں ایک اور طرح کے ابتلا میں ڈال کے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے، اور وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ان قالوا واللہ ربنا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. رب فرماتا ہے انظر کیف کذبوا. اور قربان چاہیے اب یہ آیت مخاطب ہے جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا انظر کیف کذبوا، اے میرے محبوب آپ ان کا جھوٹ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ایک طرف معاملہ پچھلی کتابوں کا اور ایک طرف معاملہ حشر کا، لیکن قربان جائیے ان کی نظر پر، قربان جائیے ان کی آنکھ پر اور ان کی بصارت پر جو سابقہ ساری کتابوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، سابقہ رسولوں کی رسالت کو بھی جانتے ہیں، اور حشر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے انظر، کیا آپ دیکھتے ہیں کیف کذبوا، ان کا کیسا جھوٹ ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے رسول ہیں، آپ اپنے رسول ہونے کا گواہ لائیے. اب رب کا کلام اس کا جواب کیسے دے رہا ہے کہ تم آج زمانہ حال میں رسول کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہو. رسول تو زمانہ ماضی صدیوں پہلے کا احوال تمہیں بتا رہا ہے، اور زمانہ مستقبل حشر میں جو کچھ ہونے والا ہے. رب فرمایا انظر، آپ نے دیکھا نہیں کیف کذبوا، یہ وہاں بھی کیسا جھوٹ. ابھی انہوں نے جھوٹ بولنا ہے لیکن قربان جائیے رب فرماتا ہے میرے محبوب آپ نے تو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد بھی اب کوئی ان سے رسالت کی گواہی طلب کرے کہ آپ کیسے رسول ہیں، فرمایا یہ تمہارے جھوٹ کو آپ بھی جھوٹ ہی سمجھتے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جو تم نے حشر میں جھوٹ بولنا ہے انظر کیف کذبوا، اے میرے محبوب آپ نے ان کا وہ جھوٹ بھی دیکھ رکھا ہے. اور یہی وہ ہے جو افترا باندھتے ہیں. حاضرین مکرم، اب یہ آیات سورہ انعام کی ہمارے لیے کیا دعوت فکر دے رہی ہے ہم نے وہ سمجھنا ہے. یہ احوال ہو گیا یہود و نصارہ کا، یہ احوال ہو گیا سابقہ کتابوں کے ماننے والوں کا کہ انہوں نے آیتوں کا انکار کیا. اب ہمارے لیے ان میں سبق کیا ہے؟ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جھوٹ ہی وہ بنیادی نقطہ ہے، وہ محور و مرکز ہے جس نے ان امتوں کو تباہ کرایا. رب یہی فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے کہ ان کو لاحق ہوا. ساری کتابیں ان کے پاس موجود تھیں، سارے پچھلے رسولوں کی تبلیغ ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے اس دنیا میں بھی جھوٹ بولا، حشر میں بھی جھوٹ بولے. یعنی ہمارے لیے پھر اس میں سبق کیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا ہے؟ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایمان کو صحیح سلامت بچانا ہے نا، اور نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کا عملی ثبوت دینا ہے، اور حامل قرآن ہونے کا پریکٹیکل ثبوت دینا ہے، تو ہم نے اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا ہم تو جھوٹ کو اس قدر ناپاک قرار دیتے تھے جس طرح شراب اور پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اور ہم نے آج اپنی زندگیوں کا حصہ ہی بنا لیا ہے جھوٹ. اور اب فرماتا ہے کہ ان کو
سبب کیا بنا کہ انہوں نے جھوٹ کو اختیار کیا، جھوٹ کو اختیار کیا تو یہ ساری چیزیں کام نہ آ سکی۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کتاب لا ریب کے ماننے والے ہیں، اب یہ دعویٰ عملی طور پر پریکٹیکلی اس وقت یہ ثابت ہوتا ہے جب ہم نے اپنی زندگیوں سے